ریاض صاحب نے آج کچھ نہیں پوچھا، ان کا سوال کرنے کا موڈ نہیں آج۔ جہاد فی سبیل اللہ مضمون جو ہے نا، اس کو ذہنوں میں اتارنا چاہیے کہ مسلمان ایک بین الاقوامی پارٹی ہے جس میں ہر نسل کے اور گروہ کے لوگ آ سکتے ہیں۔ یہ ملک چھیننے کے لیے یا دوسروں کی دولتیں لوٹنے کے لیے صرف برائی کا خاتمہ، اور ایسی حکومتیں جو برائی کی پشت پناہی کر رہے ہیں ان کا اقتدار ختم ہو، لوگوں کو آزادی دی جائے کہ جو ساری دنیا کو برباد کرنے کی برائیاں وہ تو چھوڑنی پڑیں گی۔ باقی آپ اگر جنت کا راستہ ہمارا نظام دیکھو، ملو جلو، پسند آئے ٹھیک ہے، ورنہ ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے۔ یہ اتنا پیارا جہاد فی سبیل اللہ، اور اس سے جو زمانے مولانا شبلی کئی لوگ کر رہے تھے حضور کی جنگیں تو دفاعی تھیں، انہوں نے کہا یار اسلام میں دفاعی اور جارحیت کی کیا بات ہے؟ جارحیت تو ہو کسی کا کچھ چھیننا ہو، اگر ان کو برائیوں سے ہٹا کر اچھے نظام کی برکت دینی ہے تو اس میں جارحیت اور ظلم کیا؟ باقی مدافعت تو انہوں نے کہا اسلام مجبور ہے کہ اگر دونوں علاقوں میں ان کی حکومتیں نہ ختم کی ہو، برے اثرات ہمارے اندر آ جائیں گے۔ اب ہم بہت ہی رہنا کہ وہ کافر حکومتوں نے سارا دباؤ ڈال کر ہمیں بھی بے دین بنا دیا، نظام تعلیم ان کا چل رہا ہے، قانون ان کا چل رہا ہے، رہن سہن ہمارا، لباس تک ہمارے بیٹیوں بچوں کے وہی ہو گئے۔ کفر کا غلبہ کوئی چھوٹی مصیبت ہوتا؟ اب دو ہی صورتیں ہیں جس میں سے تبلیغی جماعتیں اور قادیانی اور جو چن لیں کہ یہاں کفر حکومت کرے، ہم اس کے زیر سایہ رہیں، جتنی آزادی دے گا دے گا، جب تنگ کرتا جائے گا۔ اب سروں سے کپڑے اتروا دیے، وہاں فرانس میں بیچاری کپڑے لیتی، کہاں ہے سیکولرزم اور جمہوریت؟ تم نہیں لینا چاہتے نہ لو، وہ لینا چاہتی روک سے، فریب کرتے ہیں بے ایمان۔ اتنی سختی، صرف سر پر کپڑا لے لیا اس نے، برداشت نہیں کر، قانون بن گئے، ان کو اسکولوں سے نکال دو۔ یہ تو کفر پھر تنگ کر دے گا آپ کو، یا اسلام کے زیر سایہ کافر رہیں، ان کے مندر رہیں، ان کے چرچ رہیں، باتیں کرتے رہیں، اپنے بچوں کو جو چیزیں سکھائیں، مگر جو برائیاں کہ زنا، شراب، بدماشیاں یہ نہ کریں، نہ مسلمان کریں۔ اس میں کیا برائی؟ اتنا اچھا نظام کہ جان دے کر دنیا سے برائی کا غلبہ مٹا کر ایک چھتر چھاؤں دے دینا کہ یہ ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے رہو۔ اس کے خلاف بکتے رہتے ہیں کہ جہاد ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے جب بار بار بتایا کہ اگر ایک رسی کے لیے بھی جاؤ گے نا تم مسلمانوں، کافروں کا کچھ بگڑے نہ تم دوزخ میں چلے گئے۔ اگر بہادری دکھانے گئے پھر بھی تباہ ہو گئے، صرف اللہ کے دین کا بول بالا۔ اللہ کا دین کیا کہ لوگ شرافت سے رہیں، اچھی زندگی گزاریں۔ کہیں ایسی ضمانت ہے؟ 3 جرم ہے جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کہتا نا خصمم یوم القیامہ۔ اب عدالت بھی اللہ کی ہے، فیصلہ اس نے کرنا۔ وہ کہتا میں پارٹی بن کر کھڑا ہوں گا، یہ 3 گروہ ہیں نا بے ایمانوں کے، ان کے خلاف میں خود کیس لڑوں گا۔ ایک جس نے آزاد آدمی کو غلام بنا لیا یا بیچا، اور دوسرا جس نے کسی ذمہ کو، ایسا غیر مسلم جس کو تم نے وعدہ دیا کہ ہماری حکومت میں رہو، اللہ رسول ضامن ہم تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کریں، پھر اس معاہد کے ساتھ تم نے ظلم کیا، جس سے یہ عہد کیا تھا اس سے زیادتی کی، تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگو گے۔ اور تیسرا فرمایا جس نے مزدور کو کسی مزدوری پر رکھا، کام پورا لے لیا، پھر اس کو محنت نہیں دی۔ 3 کے بارے میں فرمایا یہ جتنے مجرم ہے میری بادشاہی میں، اس کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں، میں خود پارٹی بن کر کھڑا ہوں کہ آؤ تم سے میں نپٹتا۔ ایسا نظام بھی دنیا میں کہیں ہے، ظالم میں اس کو بدنام کرتے ہیں، اور آپ عورتوں تک کو مار رہے ہیں، خود مان کر کہ کیس میں کچھ بھی نہیں، ظلم کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے وہ علامہ اقبال کی بات یاد رکھیں، جو یہ ہمیں اسلام سکھاتے ہیں نا مرزائی اور وحید الدین اور یہ تبلیغی کہ نہیں آپ اللہ اللہ کریں، آپ کو کیا کسی کی قوت ہے، یہ وہی بات ہوگی پھر مرگ مفادات کہ ابو العلا مری صرف سبزی کھاتا تھا، گوشت نہیں کھاتا، شاعر عرب کا، تو ایک دن کسی نے تیتر بھونا ہوا آگے رکھ دیا، تو یہ دانا تھا، فرسی تھا، سوچنے لگا اور کہنے لگا تیتر ہے، تو نے کیا قصور کیا تھا کہ تو اچھا بھلا اٹھتا پھرتا تھا، اب بھنا ہوا میرے سامنے پڑا۔ تو نتیجہ کیا نکالا؟ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے عدل سے۔ اس دنیا میں جو قانون خدا نے چلا اس میں ہے تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے عدل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات۔ جو کمزور ہوگا نا وہ اچانک پھر گولی کا نشانہ ہی بنے گا، جو طاقتور ہوگا اس سے دنیا ڈرے گی۔ یہی قرآن نے کہہ دیا کہ گھوڑے تیار کرو، اسلحہ تیار کرو، ترہبون بعدو اللہ، تمہارے دشمن اللہ کے دشمن کانپتے رہے، ورنہ پھر بھائی ہم کانپیں گے، وہ جب جی چاہے گا ہمارے بندے اٹھا کر رہ جائیں گے، عورتیں قید میں ڈال دیں۔ تو یہ جو ہے نا بے بس کمزور اسلام، جس کو سید ابوبکر غزنوی کہتے، جب تبلیغیوں کے بارے میں پوچھتے تھے وہ کہتے ہیں یہ سکھوں کے کوکے جو تھے نا، ان میں بھی ایک ٹولہ پیدا، حالانکہ سکھ جنگجو قوم تھی، وہ سفید کپڑے پہن لیے، پگڑیاں سفید، درویش بن گئے، اور کوکے۔
تو کہتے تھے سید ابوبکر یہ مسلمانوں کے کوکے ہیں، یہ ہمیں خستی کرنے کے لیے اٹھے ہیں کہ جو تھوڑی بات ہے نا دلیری مسلمان وہ بھی ختم ہو جائے، کافر آسانی سے ان کو ہڑپ کر دیں۔ چلو دعا کریں۔ الحمدللہ